اگر آپ نے کبھی اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دباؤ محسوس کیا ہو اور سوچا ہو کہ آپ یہ سب کچھ کیسے سنبھالیں گے، تو آج کی آئی بائبل تفسیر خاص طور پر آپ کے لیے۔ یہی صورتحال موسیٰ کو رفیدیم میں پیش آئی تھی۔ آج ہم موسیٰ کی قیادت کے سفر کے ایک اہم لمحے کا جائزہ لیں گے، اس قیمتی سبق کو سمجھیں گے جو انہوں نے اختیارات تفویض کرنے اور رہنماؤں کو بڑھانے کے بارے میں سیکھا۔ آئیے خروج 18:27 میں جھانکتے ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے سسر ایتھرو انہیں ایک انقلابی مشورہ دیتے ہیں۔ ہم جس بنیادی حقیقت کا جائزہ لے رہے ہیں وہ مؤثر قیادت خود کام کرنے میں نہیں، بلکہ دوسروں کو بااختیار بنانے اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مضمر ہے کہ وہ بوجھ بانٹ سکیں۔ کہانی ایتھرو کے موسیٰ سے بیابان میں ملاقات سے شروع ہوتی ہے۔ جب ایتھرو نے سنا کہ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے کیا کچھ کیا ہے، تو اس نے خدا کی حمد کی اور کہا، اب میں جان گیا ہوں کہ خداوند سب دیوتاؤں سے بڑا ہے، کیونکہ اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تکبر کیا تھا۔ یہ خدا کی وفاداری کی کتنی زبردست گواہی ہے۔ پھر ایتھرو ایک چیز دیکھتا ہے جو اسے پریشان کرتی ہے۔ صبح سے شام تک موسیٰ لوگوں کے لیے منصف بن کر بیٹھا رہتا ہے اور ہر تنازع خود ہی حل کرتا ہے۔ ایتھرو دانشمندی نشاندہی کرتا ہے، جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم اور یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، تھک کر چور ہو جاؤ گے۔ یہ کام تمہارے لیے بھاری ہے، تم اکیلے نہیں سنبھال سکتے۔ یہ ہمیں ایک اہم سبق سکھاتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں اپنی کمزوریاں دیکھنے کے لیے کسی بیرونی نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ موسیٰ روزمرہ کے کاموں میں اتنا مگن تھا کہ وہ اپنی حکمت عملی کی ناپائیداری کو نہیں دیکھ سکا۔ تب ایتھرو ایک حل پیش کرتا ہے۔ قابل خدا ترس آدمیوں کو منتخب کرو تاکہ وہ معمولی مقدمات کا فیصلہ کرے اور صرف سب سے مشکل معاملات موسیٰ کے پاس آئیں۔ یہ مشورہ خوبصورتی سے ہم آہنگ ہے جو بعد میں پولس تیموتھیوس کو 2 تیموتھیوس 2:2 میں کہے گا۔ اور جو باتیں تم نے مجھ سے سنی ہیں، بہت سے گواہوں کی موجودگی میں انہیں ایسے قابل اعتماد لوگوں کے سپرد کرو جو دوسروں کو سکھانے کے بھی اہل ہو۔ قیادت کی افزائش کا یہ اصول میری وزارت کا ایک بنیادی ستون رہا ہے۔ اپنے کیریئر میں خدا نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کو تلاش کروں جو مجھے جواب دے رکھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ 3 خصوصیات والے مرد تلاش کریں۔ انہیں خدا سے محبت کرنی چاہیے تھی، مجھ سے محبت کرنی چاہیے تھی، اور سچ بات کہنے سے نہ گھبراتے۔ یہ میری وزارت میں کیے گئے سب سے مددگار کاموں میں سے ایک تھا، اور یہی کچھ موسیٰ اور ایتھرو کے ساتھ بھی ہوا۔ ایتھرو نے موسیٰ کے ساتھ ان تینوں خوبیوں کا مظاہرہ کیا، لیکن صرف ایک بیرونی آواز کا میرے دل سے مخاطب ہونا ہی مددگار نہیں تھا۔ فائدہ اس سچائی کے عملی اطلاق میں تھا۔ ایتھرو نے موسیٰ کو بتایا، میری وزارت کی برکتیں کئی گنا بڑھ گئیں جب میں نے وہ نصیحت اپنائی جو ایتھرو نے موسیٰ کو دی تھی اور جو پولس نے تیموتھیوس کو دی تھی۔ 40 سالہ تبلیغی خدمت کے بعد خدا نے رہنمائی دی کہ دوسروں کو سکھاؤں اور تربیت دوں وہی کام کریں جس کے لیے اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں نے ایک چھوٹے گروہ کے نوجوان رہنماؤں سے ملاقاتیں کی جو تبلیغ کے لیے دل رکھتے تھے، اور میں نے انہیں وہ سب کچھ سکھایا جو خدا نے مجھے سکھایا تھا۔ ان میں سے ایک شخص برازیل میں برازیلین بیپٹسٹ کنونشن کے نیشنل مشن بورڈ کے لیے تبلیغ کا ڈائریکٹر بن گیا۔ ایک شخص بھارت میں تھا، شمال مغربی بھارت میں نمایاں پادری مبشر بن گیا۔ ان دونوں افراد نے جو کچھ حاصل کیا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو میں خود کر سکتا تھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی برکتوں میں رہی ہے۔ میری زندگی میں انہوں نے ہزاروں لوگوں تک خوشخبری پہنچائی ہے۔ اس تجربے نے مجھے ایک طاقتور سبق سکھایا۔ ہمارے اثرات کا اندازہ اس سے نہیں بلکہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو کام جاری رکھنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو اس اقتباس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ پہلا، ہمیں اپنی کمزوریاں دیکھنے کے لیے بیرونی نقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا، مؤثر قیادت تفویض اور بااختیار بنانے پر مشتمل ہوتی ہے۔ تیسرا، ہمیں خدا سے ڈرنے والے اور قابل افراد کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ وہ ذمہ داریاں بانٹ سکیں۔
चौथा, क़यादत की अफ़ज़ाइश लहरी असर पैदा करती है जो हमारी इनफ़रादी कोशिशों से कहीं आगे तक जाता है। और पांचवां, दानिशमंदाना मशवरा सुनना, चाहे इसका मतलब हमारे तरीके बदलना ही क्यों ना हो, तरक्की के लिए निहायत अहम है। आखिर में मैं अब से पूछना चाहता हूँ, आप अपनी जिंदगी या खिदमत में कहाँ सब कुछ खुद करने की कोशिश कर रहे हैं? आपके आसपास कौन से काबिल और खुदा से डरने वाले लोग हैं जिन्हें आप बाइख्तियार बना सकते हैं? याद रखें, वही खुदा जिसने मूसा की क़यादत के इस ढांचे को तरतीब देने में रहनुमाई की थी, आज भी आपके साथ है। वो आपकी मदद कर सकता है कि आप दूसरों को सिखाएं ताकि वो बोझ बांट सकें, लेकिन वो आपका काम आसान बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता। वो चाहता है कि आपका असर और रसूख उसकी बादशाहत में बढ़े। तो आज इस तफवीज़ के अमल में इस पर भरोसा करने का इंतखाब करें। से लोगों को तलाश करें, अब तरबियत दे बाइख्तियार बना सकें, और देखें खुदा किस तरह आपके असर और रसूख और पहुंच को बढ़ाता है जब आप इतरों के दानिशमंदाना मशवरे पर अमल करते हैं। क्योंकि जब हम क़यादत को बढ़ाते हैं तो हम खुदा की बादशाहत के लिए अपनी मुअस्सरीत में इजाफा करते हैं।